بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ نمبر 5 ویڈیو نمبر 4 میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ اردو کا پیریڈ ہے آپ کا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ہفتے ویڈیو نمبر 3 ہفتہ نمبر 4 میں جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا احساسات، جس میں ہمارا پہلا سبق تھا ایک یتیم بچہ اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری ہم نے تفہیم پڑھی تھی جو کہ تھی لیک آف ٹورانٹو، اور قواعد میں ہم نے ضرب المثال، ضمائر کی اقسام اور خطوط نویسی کا کام مکمل کیا تھا۔ یہ تھا ہمارا ہفتہ نمبر 4 کا کام۔ اب ہفتہ نمبر 5 میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حب الوطنی۔ حب الوطنی کیا ہے؟ حب الوطنی وطن سے محبت کا نام ہے۔ وطن سے محبت ایک فطری جذبہ ہے جو کہ قدرتی طور پہ ہمارے اندر موجود ہے، اور اپنے وطن سے محبت ہر شہری کو ہوتی ہے۔ وطن سے محبت صرف یہی نہیں کہ ہم لفظوں کے ذریعے اظہار کریں یا ہماری ٹیم اپنے ملک کی ٹیم کے جیتنے پر خوش ہو جائیں، صرف یہی محبت نہیں ہے۔ اپنے ہر عمل سے، اپنے ہر قول و عمل، حرکات سے ہمیں اپنی وطن سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ایک آزاد وطن کا شہری ہونا کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہم ایک آزاد وطن کے شہری ہیں۔ وطن سے اپنائیت اور محبت ہمارے اپنے وطن کی ترقی کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے وطن کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تب تک ہم ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتے ہیں۔ حب الوطنی وہ جذبہ ہے جو ہمیں اپنی قوم اور وطن کے منفرد ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ وطن سے اپنائیت اور محبت وطن کی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہر پاکستانی جیسا کہ ہمارے وطن کا نام پاکستان ہے، تو ہر پاکستانی جو ہے، پاکستان کا ہر شہری اپنے وطن کی عزت و ناموس کا امانت دار ہے۔ اسے ہمیں اپنے وطن کی ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھانا ہے کہ ہم اپنے وطن کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، اور کتنے اپنے وطن کے امانت دار ہیں۔ پاکستان میں جو فوجیں ہیں، جو افواج ہیں، جو سرحدوں پہ لڑ رہی ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے وطن کے ساتھ مخلص ہیں۔ ایک استاد جو اپنا علم آگے اپنے شاگردوں میں منتقل کر رہا ہے، کس وجہ سے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ اپنے وطن کے ساتھ مخلص ہے، کیونکہ یہی نسل آگے جا کر قوم کی ترقی کا سبب بنتی ہے۔ یہ بھی حب الوطنی کا ایک جذبہ ہے، یعنی کہ وطن سے محبت کا اظہار ہے۔ اپنے ملک کے ایک ایک ذرے کا خیال رکھنا، اس کی ہر شے کی حفاظت کرنا وطن سے محبت میں شامل ہے۔ اسی طرح ہمیں وطن کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، جس طرح کہ ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی کوئی ناخوشگوار بات باہر نہ جائے۔ کیوں؟ اس سے سامنے والے پہ غلط اثر پڑے گا کہ یہ کیسے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہمیں اپنے وطن کے ساتھ بھی مخلص ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ ہم جب ہی ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے وطن سے محبت کریں، وطن کی ہر شے سے محبت کریں،
اور اپنی محبت کا اظہار کریں اپنے وطن سے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے حب الوطنی، یعنی کہ وطن سے محبت، اور اسی موضوع سے منسلک جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے ہمارا سبق پاکستان، جو کہ آپ کے صفحہ نمبر 148 پہ ہے۔ تو اس سبق میں جو آج کا ہمارا عنوان ہے پاکستان، اس میں ہم اپنے پیارے وطن کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے ہر صوبے کے بارے میں، ہر صوبے کی ہر ایک خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صوبے کو، ملک پاکستان کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہر صوبہ ایک الگ خصوصیات کا حامل ہے۔ آ جاتے ہیں ہم سبق کی بلند خوانی کی طرف، آ جائیے صفحہ نمبر 148 پہ۔ پاکستان ایک بے انتہا خوبصورت اور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں پاکستان اس سے مالا مال ہے۔ اس کی جھیلیں، نہریں، دریاؤں، سمندر اپنی مثال آپ ہیں۔ دریائے کنہار کا جھاگ اڑاتا تند و تیز پانی ہو، یا سندھ کا خاموشی و وقار سے بہتا عظیم دریا یعنی کہ دریائے سندھ، نظروں میں بس جانے والے خوبصورت مناظر کہیں نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے، یعنی کہ غائب نہیں ہوتے۔ گرم پانیوں کا اتنا گہرا سمندر پاکستان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے دوسرے ممالک اس نعمت کے خواہش مند ہوتے ہیں، مگر جغرافیائی اعتبار سے انہیں یہ نعمت میسر نہیں ہوتی، یعنی کہ خطے کے اعتبار سے انہیں یہ نعمت میسر نہیں ہوتی کہ وہ جہاں دوسرے ممالک کے حصے میں جو جگہ، جو زمین آئی ہے، وہاں یہ چیزیں، یہ نعمتیں میسر نہیں ہوتی، اور وہ اس کے لیے دوسرے ملکوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ سمندر کے راستے تجارت کی تاریخ بہت پرانی ہے اور زمانہ قدیم کی طرح آج بھی بہت اہم ہے۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں جو دریائے ہیں ان کا تند و تیز پانی ہو، یا سندھ کا خاموشی و وقار سے بہتا عظیم دریا یعنی کہ دریائے سندھ، نظروں میں بس جانے والے خوبصورت مناظر کہیں نظروں سے نہیں چھپتے، غائب نہیں ہوتے ہیں۔ گرم پانیوں کا اتنا گہرا سمندر جو اللہ پاک نے پاکستان کو نوازا ہے وہ دوسرے ملکوں میں نہیں ہے، کیونکہ ان کے حصے میں یہ نعمت نہیں آئی جو نعمت ہمیں میسر ہے۔ اور سمندروں کے راستے تجارت کی تاریخ بہت پرانی ہے، وہ ابھی یا کچھ سالوں پہلے کی نہیں، کافی قدیم ہے، اور یہ تجارت آج بھی اسی طرح اہم ہے جیسا کہ پہلے تھی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ پاکستان کے صحرا، میدان، چوٹیاں، برفانی علاقے، گرم ترین علاقے مثلاً جیکب آباد، سبی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہیں۔ پاکستان کی زرخیز زمین جو، گندم، چاول، چنا، جوار اور بہت سی دوسری فصلوں کے لیے بہت موزوں اور مناسب ہے۔ پھلوں کے لیے آب و ہوا کا موافق ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، یعنی آب و ہوا کا دستیاب ہونا پھلوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ میدانی گرم علاقے آم اور کھجور کے باغات سے بھرے ہیں، اور سرد علاقے اخروٹ، بادام، آلو بخارے، خوبانیوں اور دوسرے میوہ جات کے لیے موزوں ہیں۔ دیگر پھلوں کی بھی اتنی زیادہ اور اس قدر لذیذ اقسام بہت کم ممالک میں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ انگریزی میں اورنج کہلائے جانے والے پھل کی جتنی اقسام پاکستان میں ہیں کہیں اور نہیں۔ مالٹا، سنگترا، موسمی، کینو، فروٹر اس کی مثالیں ہیں۔ اس پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے صحرا، میدان، چوٹیاں، برفانی علاقے، گرم ترین علاقے مثلاً جیکب آباد، سبی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہیں۔ پاکستان کی زرخیز زمین جہاں کثرت سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں، وہ زمین گندم، چاول، چنا، جوار، جو کے لیے بہت مناسب ہے۔ پھلوں کے لیے آب و ہوا کا موافق آ جانا، یعنی کہ پھلوں کے لیے آب و ہوا دستیاب ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ گرم علاقے آم اور کھجور کے باغات سے بھرے پڑے ہیں، اور سرد علاقے خشک میوہ جات کے لیے بہت موزوں ہیں۔ دیگر پھلوں کی بھی اتنی زیادہ اسی قدر لذیذ اقسام بہت کم ممالک میں پائی جاتی ہے، جتنی کہ پاکستان میں ہے اتنی کسی اور ممالک میں نہیں پائی جاتی ہے۔ جیسے ہم اورنج ہے، اورنج کی جتنی اقسام پاکستان میں ہیں وہ کسی اور ممالک میں نہیں ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ پاکستان کے پہاڑ قدرتی معدنیات سے مالا مال ہیں۔
संग मरमर और बहुत से कीमती इमारती पत्थर, हीरे और जमरद की कानें। अगले सफ़े पर आ जाइए। खेवड़ा में नमक, बलूचिस्तान में तांबे और सोने की कानें पाकिस्तान पे अल्लाह के खुसूसी फजल की निशानियां हैं। यानी कि पाकिस्तान के पहाड़ कुदरती मादनियात से मालामाल हैं। पाकिस्तान के जो पहाड़ हैं वो कोयला और नमक जो है इनकी कानें और इनके पहाड़ हैं। बलूचिस्तान में तांबे और सोने की कानें पाकिस्तान पे अल्लाह के खुसूसी फजल की निशानियां हैं। इन सब कुदरती वसाइल के साथ अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत बासलाहियत इंसानों से भी नवाजा है। पाकिस्तान के बहुत से खिलाड़ी अपने अपने मुतल्लिका खेलों में दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों और खिलाड़ियों को हरा चुके हैं। अजीम साइंसदान सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और बहुत से बासलाहियत इंसान यहाँ की शहरियत रखते हैं। अब्दुल सत्तार एधी और इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं इस सरजमीन पाक से निकली हैं जिनके पाए का कोई दूसरा दुनिया में नहीं, यानी कि जिनके मुकाबले का दूसरा कोई दुनिया में नहीं है। यहाँ के तारीखी मकामात दुनिया की सबसे कदीम तहजीब को अपने दामन में लिए हुए हैं। दुनिया की सबसे कदीम तहजीब यानी इंडस सिविलाइजेशन के निशानात यहाँ मिलते हैं। एक तरफ जहाँ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, टेक्सला जैसे कदीम आसार हैं, वहीं तारीखी इमारतों में शाही किला, बादशाही मस्जिद और बहुत सी दूसरी इमारतें अपना सर उठाए खड़ी हैं। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। सिंध का सूबाई दारुल हुकूमत कराची, बलूचिस्तान का कोयटा, खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर और पंजाब का लाहौर है। 2009 में गिलगित बल्तिस्तान को भी सूबाई इलाके का दर्जा दिया गया है। पहले इस इलाके को शुमाली इलाका जात कहा जाता था। इसका दारुल हुकूमत गिलगित है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, जिनमें पंजाबी, सराइकी, पश्तो, सिंधी, हिंदको, बल्ती वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। तो यहाँ तक हमें बताया गया है कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बहुत से बासलाहियत इंसानों से नवाजा है, जिसमें साइंसदान सलीमुज़्ज़मा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और अब्दुल सत्तार एधी जैसे इंसान भी पाकिस्तान की शहरियत रखते हैं। पाकिस्तान के 4 मुख्तलिफ सूबे हैं जिनमें अलग अलग ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है वो है उर्दू, जो कि पाकिस्तान के हर सूबे में बोली और समझी जाती है। अब आ जाते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। पाकिस्तान के इदारे। पार्लियामेंट ये पाकिस्तान की कानून साज असम्बली है। यहाँ अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे मुल्क के लिए कवानीन, पॉलिसियाँ बनाते हैं। कौमी नौयत के मामलात पर यहाँ अहम फैसले किए जाते हैं। यानी पार्लियामेंट ये पाकिस्तान की कानून साज असम्बली है। यहाँ अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे यानी अवाम अपने वोट के जरिए जिन नुमाइंदों को मुंतखब करती है, वही नुमाइंदे मुल्क के लिए नए कानून और पॉलिसियाँ बनाते हैं। और कौमी नौयत यानी कौमी सतह के जो अहम मामलात होते हैं वो पार्लियामेंट में किए जाते हैं। दूसरा, फौज। सरहदों की हिफाजत के अहम फ़र्ज के अलावा अंदरूनी आफात और ख़तरात से निमटने में भी पेश ये इदारा दुनिया की आला तरीन अफवाज में शुमार होता है। इसकी पेशा और माहराना सलाहियतों से दुनिया की दूसरी कौमें और अफवाज भी तरबियत लेने के ज़रिए फ़ायदा उठा रही हैं। बर्री, बहरी और फ़िज़ाइया तीनों अफवाज शुजाअत और महारत में अपनी मिसाल आप हैं। इसमें हमें पाकिस्तान की तीनों फ़ौज के बारे में बताया गया है। बर्री यानी कि ज़मीनी फ़ौज, बहरी समंदरी फ़ौज और फ़िज़ाइया यानी हवाई परवास के ज़रिए मुल्क की हिफाजत करने वाली अफवाज अपनी मिसाल आप हैं और उनकी बहादुरी का कोई सानी नहीं। अदलिया यानी कि अदालतें। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। इसका सरबराह चीफ जस्टिस कहलाता है। तमाम अदालतें इस इदारे के मातहत हैं। कानून की बालादस्ती और नफाज के लिए ये इदारा बहुत अहम खिदमात सर अंजाम दे रहा है। अदलिया यानी पाकिस्तान की अदालतों के बारे में इसमें बताया गया है। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है वो है सुप्रीम कोर्ट और उसका सरबराह यानी कि जो हेड होता है वो चीफ जस्टिस कहलाता है। तमाम अदालतें इस इदारे के मातहत हैं, यानी कि तमाम अदालतें जो हैं वो इस इदारे के मातहत काम करती हैं।
قانون کی بالادستی اور نفاذ کے لیے یہ ادارہ بہت اہم خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ پولیس یہ بھی ایک قومی ادارہ ہے، عوام کے جان و مال کا تحفظ اس کی ذمہ داری ہے۔ پولیس یہ بھی ہمارا ایک قومی ادارہ ہے، عوام کی جان و مال کی حفاظت، اس کا تحفظ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنی جگہ اپنے فرائض بہت اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ صحت اور تعلیم، ان اداروں کے تحت ہسپتال، یونیورسٹیاں اور کالج قائم ہیں۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کی بنا پر بہت سے ملکوں سے افضلیت رکھتا ہے، یعنی کہ بہت سے ملکوں سے افضل ہے ایٹمی طاقت ہونے کی بنا پر۔ ایک غریب ملک ہونے کے باوجود یہ صلاحیت حاصل کر لینا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ایٹمی طاقت پاکستان ایٹمی طاقت 28 مئی 1999 کو بنا، اور یہ پاکستان کی اس صلاحیت کا کارنامہ ڈاکٹر عبدالقدیر کے سر جاتا ہے۔ تو اس سبق پاکستان میں ہمیں پاکستان کے ہر صوبے کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہر صوبے کی ایک الگ خصوصیات ہے۔ پاکستان کے صحرا کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، یہاں کے دریاؤں کے بارے میں، سمندر کے بارے میں ہمیں بتایا گیا۔ پاکستان کے ہر اس ادارے کے بارے میں ہم نے پڑھا جو یہاں قانون نافذ کرتے ہیں، ملک و قوم کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے قوم کے ساتھ مخلص ہیں، اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ہم نے ان کے بارے میں پڑھا۔ پاکستان کی ہم نے اس میں ان انسانوں کے بارے میں پڑھا جو بین الاقوامی شہریت رکھتے ہیں اور جنہوں نے اپنی جانیں اپنے ملک و قوم کی خدمات کے لیے وقف کر دی، ہم نے ان کے بارے میں پڑھا۔ ہم نے اپنے ملک کی ہر خصوصیت کا جائزہ لیا، یہاں جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں ہم نے ان کے بارے میں پڑھا اس سبق میں، اور ایسے انسانوں کے بارے میں پڑھا جنہوں نے فلاح و بہبود یعنی کہ بھلائی اور بہتری کے لیے اپنی جانیں وقف کر دیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں مشقی کام کی طرف، یعنی کہ صفحہ نمبر 150 پہ آ جائیے۔ سوال نمبر 1 ہے ذخیرہ الفاظ، یعنی کہ درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں، یعنی ہمیں الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ ہم آ جاتے ہیں ادھر۔ پہلا تند و تیز ہے، یعنی کہ سخت تیز ترین برہم، اس کے معنی ہیں سخت تیز ترین اور برہم۔ نمبر 2 ہے جغرافیائی اعتبار، یعنی علم الارض یا خطے کے لحاظ سے۔ نمبر 3 ہے موافق، یعنی مناسب اور مطابق۔ مدنیات، اس کے معنی ہیں زمین سے نکلی ہوئی اشیاء۔ قانون ساز، آئین، دستور یا قاعدے کو۔ بالادستی، فوقیت، غلبہ۔ ان الفاظ کے معنی آپ کو آپ کے حل شدہ مواد سے بھی مل جائیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں مختصر سوال و جواب کی طرف، جو کہ آپ کا سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 1 ہے مضمون میں پاکستان کے کن دریاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، نام تحریر کریں۔ تو اس مضمون میں جو کہ ہم نے آج اپنا عنوان پڑھا ہے پاکستان، اس میں دریائے کنہار اور دریائے سندھ کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے پاکستان کے صحرا کا نام لکھیے۔ تو پاکستان کے کون کون سے صحرا ہیں؟ چولستان جو کہ بھاولپور میں ہے، تھل کا صحرا بھکر، خاران بلوچستان میں ہے، کٹ پانا اسکردو میں ہے، اور تھر کا صحرا سندھ میں ہے۔ یہ ہے اس سوال کا جواب۔ سوال نمبر 3 ہے پاکستان کے کن علاقوں میں برف پڑتی ہے؟ 4 شہروں کے نام لکھنے ہیں۔ تو پاکستان کے شہر مریض، سوات، زیارت، کوئٹہ، ناران، کاغان، یہاں برف پڑتی ہے۔ تو آپ کو کوئی بھی 4 کے نام لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے پاکستان کے کون سے علاقے آموں کی بہترین فصل کے لیے مشہور ہیں؟ تو پاکستان کے علاقے میرپور خاص، ملتان، فیصل آباد آم کی بہترین فصل کے لیے مشہور ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے پاکستان کے مشہور خشک میوہ جات کون سے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اس سوال کا جواب آپ کے حل شدہ مواد سے مل جائے گا۔ سوال نمبر 6 پاکستان کی 5 ایسی شخصیات کے نام لکھیں جو بین الاقوامی شہرت رکھتی ہوں، یعنی کہ پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ تو وہ ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، عبدالستار ایدھی، ذوالفقار علی بھٹو، عمران خان، شرمین عبید چنائے اور پروین شاکر۔ تو آپ کو کوئی 5 شخصیات کے نام لکھنے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں تفصیلی سوال و جواب کی طرف۔
پہلا سوال ہے سمندر کا ہونا کسی ملک کے لیے نعمت کا درجہ کیوں رکھتا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے آپ کو اپنے ملک کی کون سی خصوصیات سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس کے بارے میں چند جملے لکھیے. تو یہ آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے ملک کی کون سی خصوصیات سب سے زیادہ پسند ہے. ایسی کیا بات ہے اپنے ملک کی جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ سوال نمبر 3 ہے پاکستانی فوج کے تینوں حصوں بری، بحری اور فضائی کے نشانات معلوم کر کے ان کی تصاویر کاپی میں چپکائیے یا بنائیے. سوال نمبر 4 پاکستان ہمارا وطن کے عنوان سے 3 یا 4 پیراگراف پہ مبنی مضمون لکھیے. مضمون میں وطن کی اہمیت سے متعلق کوئی قول اور شعر بھی ضرور شامل کیجیے. یعنی کہ وطن سے محبت کا اظہار جس شعر یا کسی قول میں ہو رہا ہو وہ بھی آپ کو اپنے مضمون میں شامل کرنا ہے. یہ تھا آپ کا اس سبق عنوان پاکستان کا تمام مشقی کام جو کہ آپ کو آپ کے حل شدہ مواد سے مل جائے گا. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے دوسرے سبق کی جانب جو کہ ہمارا عنوان ہے قومی پرچم کے آداب. سبق آپ کا قومی پرچم کے آداب 153 پر موجود ہے. تو ہم آ جاتے سب سے پہلے قومی پرچم کے بارے میں جان لیتے ہیں. قومی پرچم کیا ہوتا ہے؟ قومی پرچم محض ایک کپڑے کا ٹکڑا ہی نہیں ہوتا. قومی پرچم کسی بھی قوم کی شناخت اور عظمت کا نشان ہوتا ہے. یہ محض ایک صرف کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہوتا. ہر زمانے میں قوموں نے اپنی نشانی کے طور پر جھنڈے بنانے کی روایت رکھی ہے. ہر ملک کا جھنڈا اپنے ملک کی نشانی ہوتا ہے. اس کا رنگ اور اس پہ جو بھی نشان بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ کسی خاص علامت یا کسی بات کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہاں پاکستان کے قومی پرچم کے بارے میں پڑھیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستانی پرچم کا رنگ ہرا، سبز، گہرا سبز اور سفید ہے. گہرا سبز رنگ جو ہے وہ مسلم قومیت کو ظاہر کرتا ہے. یعنی کہ مسلم قوم پاکستان میں زیادہ ہے، اکثریت کی تعداد میں ہے. ٹھیک ہے، تو گہرا سبز رنگ مسلم قوم کی اکثریت کو ظاہر کرتا ہے. اور سفید رنگ جو ہے اس کا 1/4 وہ یہاں رہنے والے غیر مسلموں کی تعداد یعنی غیر مسلم اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے. پاکستانی پرچم کا ہلال یعنی کہ چاند جو ہے مسلم قوموں کی نشانی کو ظاہر کرتا ہے. 5 کونوں والا ستارہ جو ہے ہمارے اسلام کے 5 ارکان کو ظاہر کرتا ہے. پاکستانی پرچم کا ڈیزائن جناب امیر الدین قدوائی صاحب نے تیار کیا تھا. تو اب ہم آ جاتے ہیں سبق کی بلند خوانی کی طرف جو کہ ہے صفحہ نمبر 153 پہ. قومی پرچم کے آداب. قومی پرچم محض کپڑے کا ٹکڑا نہیں بلکہ قوموں کی شناخت اور عظمت کا نشان ہوتا ہے. پرچم سر بلند رکھنا قوم کی بہادری اور ترقی اور غیرت کا مظہر ہوتا ہے. یعنی پرچم کا سر بلند رہنا کسی بھی قوم کی بہادری، اس کی ترقی اور غیرت کا مظہر ہوتا ہے. ہر زمانے میں قوموں نے اپنی نشانی کے طور پہ جھنڈے بنانے کی روایت قائم رکھی. آج کل ہر ملک کا اپنا جھنڈا ہے. ہر جھنڈے میں موجود رنگ، تصاویر یا علامتیں اپنے معنی رکھتی ہیں. جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ پاکستان کے جو جھنڈے میں رنگ ہے ہرا اور گہرا سبز اور سفید. تو سبز رنگ جو ہے وہ یہاں رہنے والے مسلم قومیت کو ظاہر کرتا ہے. یعنی کہ یہاں پاکستان میں مسلمان جو ہیں وہ اکثریت کی تعداد میں ہیں. اور جو سفید رنگ ہے 1/4، 3/4 ہمارا گہرا سبز ہے اور 1/4 جو ہے وہ یہاں رہنے والے غیر مسلموں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے. پاکستانی پرچم کا ہرا رنگ مسلم قومیت اور سفید رنگ اس میں رہنے والی غیر مسلم اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے. اس کا ہلال یعنی چاند مسلم قوموں کی نشانی ہے اور 5 کونوں والا ستارہ اسلام کے 5 ارکان کو ظاہر کرتا ہے. پرچم تیار کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پرچم کا ڈیزائن حکومت پاکستان کے منظور شدہ ڈیزائن کے ہو بہو ہو. یعنی کہ اس سے الگ نہ ہو. جیسا کہ پاکستانی پرچم کا ڈیزائن حکومت نے منتخب کیا ہے بالکل ویسا ہی ہو اور اس کو تیار کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. 3/4 گہرا سبز اور 1/4 سفید جس کے ہرے حصے پر سفید رنگ کا ہلال ہو. یعنی کہ
ہرے حصے پر گہرے سبز حصے پر ہلال ہو یعنی کہ چاند ہو. ہلال کے دونوں کناروں کے درمیان میں 5 کونوں والا ستارہ ہونا ضروری ہے. یعنی کہ چاند کے دونوں کناروں کے درمیان میں 5 کونوں والا ستارے کا ہونا ضروری ہے. 5 کونوں والا ستارہ ہمارے اسلام کے 5 ارکان کو ظاہر کرتا ہے. اگلے صفحے پر آ جائیے, صفحہ نمبر 154 پہ. پرچم کی لمبائی اور چوڑائی میں 3 اور 2 کی نسبت ہونا ضروری ہے. یعنی اگر لمبائی 3 فٹ ہے تو چوڑائی 2 فٹ ہونا ضروری ہے. قومی پرچم ہر وقت لہراتا نہیں رہنا چاہیے. صرف خاص مواقع مثلاً یوم پاکستان, یوم آزادی, یوم دفاع پاکستان, یوم پیدائش قائد اعظم پر اور جب کبھی حکومت اعلان کرے قومی پرچم کو لہرایا جا سکتا ہے. اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ قومی پرچم ہر وقت نہیں لہراتا رہتا, صرف وہ خاص موقعوں پر, یعنی یوم پاکستان, یوم آزادی, یوم دفاع پاکستان یا قائد اعظم کی پیدائش پر, اور اس کے علاوہ صرف حکومت جب اعلان کرے تو قومی پرچم لہرایا جا سکتا ہے. صدر مملکت, وزیر اعظم, صوبوں کے گورنر, مرکزی اور صوبائی وزراء اور غیر ممالک میں پاکستانی سفارتی نمائندوں کی رہائش گاہوں پر اس وقت تک لہرایا جائے گا جب تک کہ وہ وہاں موجود ہوں. صدر مملکت یعنی وزیر اعظم ہاؤس, صدر مملکت ہاؤس جو ہے, صوبوں کے گورنر یعنی گورنر ہاؤس, وزیر اعلیٰ ہاؤس, اور پاکستانی سفارتی نمائندوں کی رہائش گاہوں پر صرف وہ پاکستانی پرچم اس وقت تک لہرایا جائے گا جب تک کہ وہ نمائندے اپنی رہائش گاہوں میں موجود ہوں گے. جب قومی پرچم لہرایا یا اتارا جا رہا ہو تو وہاں موجود تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ احتراماً اس کی طرف منہ کیے کھڑے رہیں جب تک کہ یہ عمل مکمل نہ ہو جائے. قومی پرچم کو کسی میت کے ساتھ دفن نہیں کیا جا سکتا. صرف ان شخصیتوں کی میت پر پرچم ڈالا جا سکتا ہے جنہیں قومی اعزاز کے ساتھ دفن کرنے کا اعلان کیا جائے. اس وقت بھی یہ احتیاط ضروری ہے کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت پرچم کو احتیاط سے اتار لیا جائے. پرچم کو گرا کر, جھکا کر, زمین سے چھوتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ لے جایا جائے. کسی اور کام مثلاً چیزیں لپیٹنے, باندھنے وغیرہ کے لیے استعمال نہ کیا جائے. تو اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب قومی پرچم لہرایا جا رہا ہو یا اتارا جا رہا ہو تو ہم پر فرض ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے ہم کھڑے رہیں. یہ بھی احترام میں شامل ہے, اور اس وقت تک ہم کھڑے رہیں گے جب تک کہ یہ عمل مکمل نہ ہو جائے. قومی پرچم کو کسی میت کے ساتھ دفن نہ کیا جائے, یہ بھی اس کے احترام میں شامل ہے. صرف ان میتوں پر ڈالا جائے جنہیں قومی اعزاز کے ساتھ دفن کرنے کا اعلان کیا جائے, اس پر بھی صرف قومی پرچم ڈالا جاتا ہے, ساتھ میں دفنایا نہیں جاتا. اور جب میت کو قبر میں اتارتے ہیں تو وہ پرچم احتیاط کے ساتھ اتار لیا جاتا ہے. پرچم کو گرا کر, جھکا کر, زمین سے چھوتا ہوا یا کسی بھی طرح کی بے ادبی کے ساتھ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے ہیں. گندا, بوسیدہ, پھیکے رنگ کا یا کسی بھی اور رنگ میں پرنٹ ہوا پرچم کبھی نہ لہرایا جائے, اس سے وطن کا وقار مجروح ہوتا ہے. پرچم بلا وجہ سرنگو نہیں کیا جا سکتا. صرف اہم شخصیات کی وفات یا افسوسناک حادثات کی صورت میں حکومت کے اعلان کرنے پر ہی ایسا کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ پرچم بلا وجہ نہیں لہرایا جا سکتا. جب حکومت اعلان کرے یا کوئی افسوسناک حادثہ ہو جائے یا کسی اہم شخصیت کی وفات ہو جائے, صرف اس وقت ہی پرچم لہرایا جا سکتا ہے, وہ بھی جب حکومت اعلان کرے. پاکستان کے پرچم کا ڈیزائن جناب امیر الدین قدوانی نے تیار کیا تھا. یہ نہ صرف پاکستان کی پہچان ہے بلکہ دنیا کے ایک اہم ترین مسلم ملک کے جوشیلے, بہادر اور باصلاحیت لوگوں کی ہمت و طاقت کا نمائندہ بھی ہے. اس میں ہم نے قومی پرچم کے آداب پڑھے کہ قومی پرچم, سب سے پہلے تو ہم نے پڑھا قومی پرچم کیا ہوتا ہے. تو قومی پرچم محض ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہوتا, یہ اپنی قوم کی عظمت اور اس کی شناخت کا نشان ہوتا ہے. ہر ملک کا ایک اپنا پرچم ہوتا ہے جس کا الگ رنگ اور ہر الگ شناخت اور علامت ہوتی ہے, اور ہر رنگ, شناخت یا علامت کسی نہ کسی خاص بات کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے. جیسے کہ پاکستانی پرچم کا رنگ گہرا سبز اور سفید ہے, جس میں سے 3/4 جو ہے
3 حصے جو اس کے ہیں وہ ہیں گہرا سبز رنگ، گہرا سبز رنگ اس میں گہرا سبز رنگ ملک پاکستان میں رہنے والی مسلم قوموں کی اکثریت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی مسلمانوں کی اکثریت کو ظاہر کرتا ہے. اور دوسرا اس کا جو ہے سفید رنگ وہ یہاں رہنے والے غیر مسلم اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ غیر مسلم یہاں پر کم تعداد میں ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے. اس کا ہلال، اور ہلال یعنی چاند جو ہے وہ مسلم قوموں کی نشانی ہے، اور 5 کونوں والا ستارہ جو ہے وہ اسلام کے 5 ارکان کو ظاہر کرتا ہے. پرچم تیار کرتے وقت کس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو حکومت نے اس کا ڈیزائن منتخب کیا ہے ہو بہو اسی طرح پاکستان کا پرچم تیار کیا جائے. یا کسی بھی ملک کے لیے ہے کہ جو پرچم جب تیار کیا جائے تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو حکومت منتخب کرے بالکل ہو بہو ویسا ہی بنانا چاہیے. بے وجہ پرچم نہیں لہرایا جا سکتا، صرف اس وقت لہرایا جا سکتا ہے جب حکومت اعلان کرے. کسی اہم شخصیت کی وفات پر لہرایا جاتا ہے، کوئی افسوسناک حادثہ ہو جائے جب لہرایا جاتا ہے، یوم پاکستان، یوم دفاع پاکستان، قائد اعظم کی پیدائش پر، یا جب حکومت پاکستان اعلان کرے تو جب پرچم لہرایا جا سکتا ہے. آ جاتے ہیں اس کے سوال و جواب کی طرف. تو پرچم تیار کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے پرچم تیار کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پرچم کا ڈیزائن حکومت پاکستان کے منظور شدہ ڈیزائن کے ہو بہو ہو، یعنی کہ 3/4 گہرا سبز اور 1/4 سفید جس کے ہرے حصے پر سفید رنگ کا ہلال ہو. اور پرچم کس بات کی علامت ہوتا ہے؟ پرچم کسی بھی قوم کی شناخت اور عظمت کا نشان یا علامت ہوتا ہے. قومی پرچم کی اہم خصوصیات تحریر کریں، تو آپ اپنے قومی پرچم کی اہم خصوصیات تحریر کریں گے. اس میں قومی پرچم کا ادب کس طرح کیا جاتا ہے، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا پرچم کو گرا کر، جھکا کر، زمین سے چھوتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ لہرایا جائے، میت کے ساتھ دفن نہ کیا جائے، یہ قومی پرچم کے آداب میں شامل ہے. جب پرچم لہرایا جائے تو اس کی طرف رخ کر کے کھڑے رہیں، اس کی طرف منہ کر کے کھڑے رہیں اس وقت تک جب تک کہ یہ عمل مکمل نہ ہو جائے. اور پاکستان کے پرچم کا ڈیزائن کس نے تیار کیا تھا؟ پاکستان کے پرچم کا ڈیزائن جناب امیر الدین قدوائی نے تیار کیا تھا. تو یہ تھا آج کا ہمارا ہفتہ نمبر 5 کا جو کام تھا، یعنی ویڈیو نمبر 4 میں جو ہم نے پڑھا وہ تھا ہمارا نیا موضوع، یعنی نیا یونٹ جو ہمارا تھا یونٹ نمبر 6. موضوع تھا ہمارا حب الوطنی، جس میں ہم نے سبق پاکستان، اور دوسرا جو ہمارا سبق تھا وہ ہم نے قومی پرچم کے آداب پڑھا. اس میں ہم نے سبق پاکستان میں سوال و جواب، الفاظ معنی، مختصر و تفصیلی سوال و جواب کیے تھے، اور قومی پرچم کے آداب میں ہم نے سوال و جواب کیے ہیں. آپ کا گھر کا کام جو ہے وہ ہے سب سے پہلے تو تمام کام حل شدہ مواد سے اپنی کاپی میں حل کریں، یعنی وہ تمام کام اپنی کاپی میں نقل کر کے لکھیں، یعنی حل کریں تمام مشقی کام جو ہم نے آج پڑھا ہے. نمبر 2، پاکستانی افواج کے تینوں حصوں بری، بحری اور فضائیہ کے نشانات جو ہیں وہ اپنی کاپی میں چسپاں کریں یا آپ بنا لیجئے گا اور ان کے بارے میں چند جملے لکھیے گا. یعنی زمینی فوج کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے، بحری فوج کے بارے میں لکھنا ہے، اور فضائیہ یعنی ہوائی پرواز کے ذریعے جو ملک و قوم کی حفاظت کرتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اور آج کا تمام کام آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور تمام کام آپ اسی طرح کیجیے اپنی کاپی میں جیسا کہ آپ کرتے ہیں. عنوانی صفحہ بنائیے، سب سے پہلے سبق پاکستان کا، اور اس سے پہلے آپ موضوع لکھیں گے اپنا جو آپ کا یونٹ نمبر 6 ہے، اس کا موضوع ہے حب الوطنی، یعنی کہ وطن سے محبت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. تو آپ اس کا عنوانی صفحہ بنائیں گے سب سے پہلے موضوع کا حب الوطنی کا، یونٹ نمبر ہے آپ کا 6. اس کے بعد آپ عنوانی صفحہ بنائیں گے جس میں ہم نے سب سے پہلے سبق پاکستان پڑھا ہے، اس کا تمام مشقی کام کریں گے، یعنی کہ الفاظ معنی، مختصر سوال و جواب اور
تفصیلی سوال و جواب کریں گے. اس کے بعد آ جائے گا اگلے عنوان کی جانب جو کہ ہم نے قومی پرچم کے آداب پڑھا تھا. تو اس کا عنوانی صفحہ بنائیں گے آپ, اور اس کے بعد جو اس کے سوال و جواب ہے وہ کریں گے. تمام کام آپ حل شدہ مواد سے اپنی کاپی میں نقل کریں گے. اور جو آپ کو یہ دیا گیا ہے کہ پاکستانی افواج کے تینوں نشانات بری بحری اور فضائیہ, اس کے تینوں نشانات آپ اپنی کاپی میں چسپاں کریں یا بنا لیجئے گا اور اس کے بارے میں چند جملے لکھیے گا. تو امید کرتی ہوں یہ آپ تمام کام اپنی کاپی میں حل کریں گے اور اس کو ساتھ کے ساتھ یاد بھی کریں گے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.